دوستوں، کبھی آپ نے رات کے 1 بجے سنسان بس اسٹاپ پر اکیلے کھڑے ہو کر انتظار کیا ہے؟ سوچیں، سڑک پر مکمل سناٹا ہو، ہوا بھی چلنا بھول جائے اور دھند آہستہ آہستہ آپ کے گرد ایسے لپٹنے لگے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ آپ گھڑی دیکھیں، ٹھیک 1 بجا ہو اور آپ کو اچانک محسوس ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، وہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر پیچھے جھاڑیوں سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئے۔ آپ خود کو سمجھائیں کہ یہ وہم ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور اسی لمحے ایک پرانی زنگ آلود بس دھند کو چیرتی ہوئی آپ کے سامنے آ کر رک جائے۔ بس خالی ہو، ڈرائیور خاموش ہو اور اندر ایسی ٹھنڈ ہو جیسے برسوں سے کسی نے سانس تک نہ لی ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس رات جو فیصلہ اس لڑکے نے کیا تھا وہ اس کی زندگی کا آخری فیصلہ تھا۔ اس رات کا واقعہ کچھ یوں ہے جیسے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دوست زبیر، جو سائٹ ایریا کی ایک فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا تھا، ہر روز کی طرح اس رات بھی کام ختم کر کے بس اسٹاپ پر آ کھڑا ہوا۔ رات ٹھیک 1 بجے۔ عام طور پر اس وقت سڑک پر کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر جاتی تھی، مگر اس رات ماحول عجیب حد تک خاموش تھا۔ نہ کسی گاڑی کی آواز، نہ کسی کتے کے بھونکنے کی صدا، بس دور کہیں بجلی کے کھمبے پر لگی ٹمٹماتی بتی اور ہلکی سی دھند جو آہستہ آہستہ فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ زبیر نے جیکٹ کی زپ اوپر کی کیونکہ ہوا میں غیر معمولی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈ جو صرف جسم کو نہیں بلکہ اندر تک محسوس ہو۔ بس اسٹاپ کے پیچھے کچھ جنگلی جھاڑیاں تھیں جو دن میں عام سی لگتی تھی، مگر رات میں وہ کسی اندھیرے جنگل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زبیر نے موبائل نکال کر وقت دیکھا۔ نیٹ ورک بھی کمزور تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آج بس لیٹ ہے، مگر پھر اسے لگا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، صرف جھاڑیوں کے سائے جو دھند میں لمبے ہو کر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف رات کا اثر ہے، انسان اندھیرے میں اکثر وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچانک سناٹے کو چیرتی ہوئی ہلکی سی سسکنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت آہستہ آہستہ رو رہی ہو۔ زبیر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کان لگا کر دوبارہ سننے کی کوشش کی۔ آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپی شروع ہو گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور بس اسٹاپ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی، پھر دوبارہ ابھری، اس بار کچھ زیادہ صاف، کچھ زیادہ دردناک۔ زبیر کے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے۔ کیا کوئی زخمی ہے؟ کیا کسی کو مدد کی ضرورت ہے؟ یا پھر یہ واقعی اس کا وہم ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جھاڑیوں کی طرف جائے یا وہیں کھڑا رہے۔ اتنے میں دور سے کسی گاڑی کے انجن کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھا تو دھند کے اندر سے 2 مدھم پیلی لائٹس نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ ایک پرانی زنگ آلود بس آ کر سامنے رکی۔ بس کو دیکھتے ہی زبیر کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ اسی کے روٹ کی بس لگ رہی تھی، مگر کچھ مختلف تھی۔ اس کی باڈی ہر جگہ جگہ سے زنگ آلود تھی، کھڑکیوں پر جالے لٹک رہے تھے اور اندر کی لائٹس مدھم تھی۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر صرف ڈرائیور بیٹھا تھا، ایک بوڑھا آدمی جس کا چہرہ بے تاثر اور آنکھیں غیر معمولی طور پر دھندلی تھی۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس خاموشی سے اس کے چڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر سنسان سڑک کو دیکھا۔ سسکنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی، ماحول پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھا۔ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اس سنسان بس اسٹاپ پر اکیلا کھڑا رہے یا اس عجیب و غریب بس پہ سوار ہو جائے۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے ہمت کی، سیڑھی پر قدم رکھا اور بس کے اندر داخل ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ سفر اسے کہاں لے جانے والا ہے۔ بس کے اندر قدم رکھتے ہی زبیر کو سب سے پہلے جو چیز محسوس ہوئی وہ غیر معمولی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈ جیسے وہ کسی فریزر میں آ گیا ہو، حالانکہ باہر موسم اتنا سرد نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ خود بخود چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ بس آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اندر صرف مدھم پیلی روشنی چل رہی تھی جو ہر جھٹکے کے ساتھ ہل رہی تھی۔ زبیر نے آس پاس نظر دوڑائی،
سیٹیں خالی تھی، کھڑکیوں پر موٹی گرد جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی نے انہیں صاف نہ کیا ہو۔ وہ آہستہ سے ایک سیٹ پر بیٹھ گیا، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے اپنے برابر والی سیٹ پر ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، سفید لباس، لمبے بکھرے ہوئے بال اور چہرہ اس کی طرف۔ زبیر کی سانس جیسے رک گئی۔ جب وہ بس میں چڑھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ عورت کہاں سے آئی؟ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے آنکھیں ملی اور دوبارہ دیکھا۔ عورت کی آنکھیں بند تھی، جیسے وہ سو رہی ہو۔ زبیر نے گھبرا کر سامنے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ہمت کر کے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ سیدھا زبیر کو گھور رہی تھی۔ وہ آنکھیں عام نہیں تھیں، ان میں سفیدی بہت کم اور سیاہی بہت زیادہ تھی، جیسے اندھیرا آنکھوں کے اندر بھر دیا گیا ہو۔ زبیر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بس روک دیں، مجھے اترنا ہے۔ مگر ڈرائیور بالکل ساکت بیٹھا رہا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، مگر وہ غیر فطری حد تک سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اچانک بس کی لائٹس ٹمٹمانے لگی اور پھر ایک دم بجھ گئی۔ اب اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں زبیر کو لگا جیسے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف سرگوشیاں گونجنے لگی، مدھم ٹوٹی ہوئی آوازیں جو ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے باہر سے جکڑ دیا ہو۔ اسی لمحے اسے اپنے کندھے پر برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس کا جسم سن ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مڑا۔ وہی عورت اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں کے کناروں سے مایا بہہ رہا تھا۔ ڈر ہی ہماری طاقت ہے، اس نے سرگوشی کی۔ زبیر کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی، مگر اسی لمحے اسے ڈرائیور کے الفاظ یاد آئے جو بس میں چڑھتے وقت اس کے کانوں میں ہلکے سے گونجے تھے، خاموش رہنا، خوف کو قابو میں رکھنا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی، آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے چیخا، میں نہیں ڈرتا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آواز بس میں گونج اٹھی۔ سرگوشیاں اچانک رک گئیں، عورت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، بس زور سے جھٹکا کھا کر رک گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زبیر لڑکھڑاتا ہوا باہر گرا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہ بس تھی، نہ دھند اور نہ وہ عورت۔ وہ دوبارہ اسی بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، مگر صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے اس کے دل میں بیٹھے اس خوف کے جو شاید کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں زبیر کافی دیر تک وہیں بس اسٹاپ پر بیٹھا رہا۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، حالانکہ ہوا ٹھنڈی تھی۔ وہ بار بار سڑک کی طرف دیکھتا، شاید وہ بس دوبارہ نظر آ جائے، شاید اسے یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہوا وہ صرف ایک خواب تھا۔ لیکن سڑک بالکل نارمل تھی، لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، گاڑیاں گزر رہی تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گھر تو پہنچ گیا، مگر وہ رات اس کے اندر ہی رہ گئی۔ اگلے چند دنوں تک وہ خاموش سا رہنے لگا۔ رات کو آنکھ بند کرتا تو وہی دھند، وہی زنگ آلود بس اور وہی سیاہ آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ کئی بار وہ نیند سے چیخ کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے کمرے کے کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ کبھی کبھی اسے اپنے کندھے پر وہی برف جیسا لمس بھی محسوس ہوتا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے اس روٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی، پرانے لوگوں سے پوچھا، ڈپو جا کر پتہ کیا۔ تب اسے ایک بات پتہ چلی، تقریباً 10 سال پہلے اسی روٹ پر ایک بس کا حادثہ ہوا تھا، رات کے 1 بجے کے قریب۔ گھنی دھند میں بس کھائی میں جا گری تھی۔ زیادہ تر مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک عورت آخری سانس تک مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر کوئی اسے بچا نہ سکا۔ حادثے کے بعد وہ روٹ بند کر دیا گیا تھا۔ جب اسے یہ سچ معلوم ہوا تو زبیر کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ جس بس میں وہ بیٹھا تھا اس کا نمبر وہی تھا جو حادثے والی بس کا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی نائٹ شفٹ نہیں کی۔ وہ راستہ بھی بدل کے
اس نے راستہ بھی بدل لیا، مگر کبھی کبھی جب گھڑی میں رات کا 1 بجتا ہے اسے اب بھی دور کہیں انجن کی مدھم آواز سنائی دیتی ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دھند کے اندر سے کوئی بس آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔